کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکٹرک کاریں صرف چند سال پہلے دنیا میں آئی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب امریکہ میں سڑکوں پر چلنے والی ہر 3 گاڑیوں میں سے ایک الیکٹرک کار تھی، تو شاید آپ حیران رہ جائیں۔ آج جب دنیا ٹیسلا اور جدید ایویز کی بات کرتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی نئی ایجاد ہو، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں الیکٹرک گاڑیاں پہلے ہی سڑکوں پر موجود تھیں۔ اس دور میں بیکر الیکٹرک اور ڈیٹرائٹ الیکٹرک جیسی کمپنیاں ایسی گاڑیاں بنا رہی تھیں جو خاموش دھواں نہیں چھوڑتی تھیں اور چلانے میں نسبتاً آسان سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت پیٹرول گاڑیوں کو سٹارٹ کرنا ایک مشکل کام تھا، ہینڈ کرینک گھمانا پڑتی تھی، جبکہ الیکٹرک گاڑی میں صرف بیٹھ کر سفر شروع کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے شہری علاقوں میں لوگ الیکٹرک گاڑیوں کو پسند کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مشہور موجد تھامسن ایڈیسن بھی ایک وقت میں الیکٹرک گاڑیوں کے مستقبل کے بارے میں کافی پرامید تھے۔ انہیں یقین تھا کہ بہتر بیٹریاں ایک دن ٹرانسپورٹ کی دنیا بدل سکتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الیکٹرک گاڑیاں اتنی اچھی تھیں تو وہ اچانک غائب کیوں ہو گئیں؟ کیا واقعی انہیں جان بوجھ کر دبایا گیا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 1910 اور 1920 کی دہائیوں میں کئی بڑی تبدیلیاں آئیں۔ امریکہ میں تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے، پیٹرول سستا ہونے لگا، سڑکوں کا جال پھیلنے لگا اور لوگوں کو لمبے سفر کے لیے زیادہ طاقتور گاڑیوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دوسری طرف الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریاں محدود تھیں اور ایک چارج پر زیادہ دور نہیں جا سکتی تھیں۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پورا کھیل بدل دیا۔ فورڈ کو بڑے پیمانے پر ماڈل ٹی کی مشہور فیکٹریوں میں تیار کیا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پیٹرول گاڑیاں عام لوگوں کی پہنچ میں آ گئیں، قیمت کم ہوئی، رفتار بڑھی اور ایندھن بھرنے کے اسٹیشن ہر طرف نظر آنے لگے۔ یوں الیکٹرک گاڑیاں آہستہ آہستہ پس منظر میں چلی گئیں، لیکن کچھ لوگ اس وضاحت سے مطمئن نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے کہ تیل کی صنعت اور بڑی کارپوریشنز نے اربوں ڈالر کا سرمایہ پیٹرول پر مبنی نظام میں لگا رکھا تھا، اس لیے وہ ایسی ٹیکنالوجی کو فروغ نہیں دینا چاہتے تھے جو ان کے کاروباری معاملات کے لیے خطرہ بن سکے۔ اگرچہ اس دعوے کے مکمل ثبوت موجود نہیں، لیکن یہ سوال آج بھی مختلف حلقوں میں زیر بحث رہتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کی کہانی آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تجسس پیدا کرتی ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، تقریباً 1 صدی تک پیٹرول گاڑیوں نے دنیا پر حکمرانی کی، لیکن 21ویں صدی میں صورتحال بدلنے لگی۔ ماحولیاتی آلودگی، موسمیاتی تبدیلی اور نئی بیٹری ٹیکنالوجی نے الیکٹرک گاڑیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ وہی تصور جو 100 سال پہلے موجود تھا اب جدید شکل میں دنیا کے سامنے واپس آ رہا ہے۔ لیکن سوال ابھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر 1 صدی پرانی ٹیکنالوجی دوبارہ واپس آ سکتی ہے تو کیا ایسی اور بھی ایجادات موجود ہیں جو ابھی عوام کی نظروں سے دور ہے؟ اکثر لوگ اسٹینلے مائر کا نام لیتے ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے پانی سے چلنے والی گاڑی کا نظام تیار کیا ہے۔ ان کی کہانی آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ کچھ لوگ انہیں ایک انقلابی موجد سمجھتے ہیں، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کے دعووں کے سائنسی شواہد ناکافی تھے۔ اسی طرح مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اے آئی چند سال پہلے اچانک سامنے آئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس شعبے کی بنیاد 1950 کی دہائی میں رکھی جا چکی تھی۔ کئی دہائیوں تک لیبارٹریوں، یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں میں خاموشی سے کام جاری رہا، اور پھر ایک وقت آیا جب یہ ٹیکنالوجی عام لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ شاید دنیا کی ہر بڑی ایجاد پہلے تحقیق کی تاریکیوں میں جنم لیتی ہے، پھر برسوں بعد روشنی میں آتی ہے۔ تو کیا الیکٹرک گاڑیوں کی گمشدگی صرف معاشی اور تکنیکی وجوہات کا نتیجہ تھی، یا پھر واقعی کچھ ایسی طاقتیں تھیں جو اس تبدیلی کو سست کرنا چاہتی تھیں؟ اس سوال کا حتمی جواب شاید آج بھی مکمل طور پر واضح نہیں، لیکن ایک بات ضرور طے ہے۔ تاریخ ہمیں بار بار یہ سکھاتی ہے، بعض اوقات مستقبل کی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، مگر ہم اسے پہچاننے میں کئی دہائیاں لگا دیتے ہیں۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا الیکٹرک گاڑیاں صرف حالات کی وجہ سے غائب ہوئیں، یا پھر اس کہانی کے پیچھے کوئی اور راز بھی چھپا ہوا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ایسی مزید رپورٹس کے لیے بہت شکریہ۔